میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. 15 اگست کی دوپہر ہے یہ. ہزاروں کی تعداد میں ایمان والے لوگ، مدرسے کے طلباء، ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں، اور میں بطور دعا ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، اور اس دعا میں آپ کی آمین، آپ کی تالیاں، آپ کی دعائیں شامل ہوں گی تو شاید میں پورے ہندوستان کو بتاؤں گا کہ آپ جو تصویر بناتے ہیں ویسا نہیں ہے. تصویر یہ ہے جو میں آپ کو دکھانے چل رہا ہوں. کبھی میرا دوست ہے تنویر غازی، اس نے شعر کہا کہ کبھی آجوز لکھتا ہے، کبھی ماجوز لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے. اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے. ایسے میں بطور دعا کے نظم سنا رہا ہوں آپ کو کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. تیار رہیے گا. اور اگلی جو لائن ہے اس پہ آپ کی دعاؤں کا شور، آپ کی تالیوں کا شور وہ پورے ہندوستان بھر میں جانا چاہیے کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. بہت انکمفرٹ ہے ایکچولی. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں. گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر ساری دنیا کا میں سنگیت نچھاور کر دوں. اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. سرکاری کارکرم چل رہا ہے، گھر گھر ترنگا. کوئی کہہ رہا ہے ہر ہاتھ ترنگا. مجھ سے کسی نے ایک دن سوشل میڈیا کے ان باکس میں میسج بھیجا، اور یہ میسج تب آتا ہے جب ہندوستان اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے، تب خاص طور سے آتا ہے کہ تمہارا تو نام بھی عمران ہے، تم ثبوت دو وطن پرستی کا. میرے پاس لفظ نہیں ہوتے ہیں اس وقت. میں پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں. وہ تصویر ہے کہ ہندوستان کا ایک کوئی پریوار ہے، وہ حج کرنے گیا ہوا ہے، اور اس نے خانہ کعبہ کے آگے ترنگا اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے. اور میں وہ تصویر بھیجتا ہوں اور نیچے پلٹ کے صرف اتنا لگتا ہوں کہ ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے میرے بھائی دیکھ، میں نے تو وہاں بھی ترنگا، ہم نے تو وہاں بھی ترنگا پھہرایا ہے جہاں تو قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہے. ہم نے ایسی جگہوں پہ بھی ترنگا پھہرایا ہے. سر میں بند بولتا ہوں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. تیار رہنا اگلے مصرے پہ. سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ایسی پاکیزہ محبت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت
کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران تم چیخ چیخ کر کے یہ نغمے کیوں گاتے ہو، ان نظموں کو کیوں پڑھتے ہو؟ تب ہم سے کہتا ہوں کہ حالات ایسے بنائے گئے جب ہمیں چیخ چیخ کر کے بولنا پڑا۔ ہم سے ہر دن کہا جاتا ہے ثبوت دو وطن پرستی کا، تب مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ مصرے کہنے چاہیے کہ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے۔ مجھے اچھا لگا جب مولانا صاحب نے مجھے مالا پہنانے کے لیے جین صاحب کو بلایا، رام صاحب کو بلایا، رام کھنڈیلوال جی کو بلایا۔ مجھے خوشی ہے کہ جب اشوک پانڈے جی پڑھ رہے تھے، بول رہے تھے، تو آپ نے ان کے احترام میں، ان کے استقبال میں جو تالیاں بجائیں، مجھے لگتا ہے کہ اشوک بھائی ان تالیوں کو کبھی نہیں بھول پائیں گے، کیونکہ ان تالیوں میں خلوص تھا، محبت تھی۔ یہ ہے ہمارا ہندوستان، اور حکومتیں ڈرتی ہیں ایسی تصویروں سے، اسی لیے چاہتی ہیں کہ محبت برقرار نہ رہے، نفرتیں غالب ہو جائیں۔ لیکن میرے بھائی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بولنا پڑے گا۔ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے۔ میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے۔ ایسی روحانی عبادت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن۔ اور اب ایک بند پڑھتا ہوں، اور میں جو شروع سے کہہ رہا ہوں نا کہ ان تصویروں کو پورے ہندوستان کو دکھائے جانے کی ضرورت ہے، ہم دکھائیں گے اور ہم اعلان یہ کہیں گے کہ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے۔ تیار رہنا، اگلے تو دو مصرے آئیں گے۔ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے۔ آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے۔ ایسی روحانی محبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ آخر میں جاتے جاتے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو نفرت والی طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ تھی، ہیں، رہیں گی، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ نفرت کبھی بھی محبت سے جیت نہیں سکتی۔ ایک دن آخرکار نفرت کو ہارنا ہی